بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں جگہ جگہ دیواروں پر بنی پولیٹیکل گرافیٹی اس تحریک کی یاد دلاتی ہے جس کے سبب شیخ حسینہ کو اقتدار چھوڑ کر ملک بدر ہونا پڑا۔ ان پینٹنگز میں ایک شخص میر محفوظ الرحمان مگدو بہت نمایاں ہیں۔ 25 سالہ مگدو 18 جولائی کو اس وقت گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے تھے جب وہ مظاہرین کو پانی پلا رہے تھے۔ ان کے جڑواں بھائی میر محبوب الرحمان سنگدو ان کی میراث زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر کوئی مگدو کی قربانی کی قدر کر رہا ہے، یہ ہمارے لیے فخر کا لمحہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ لوگ ان دیگر افراد کو بھی جان پائیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ سنگدو اپنی تنظیم جولائی مارٹرز میموریل فاؤنڈیشن کے ذریعے زخمی مظاہرین کی اچھی دیکھ بھال یقینی بنانے میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب نیشنل سٹیزن کمیٹی کے کارکن ملک کو درپیش مسائل کے حل پر بات چیت کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد معاشرے میں یکجہتی، مزاحمت اور تعمیر نو کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ جب تک پورا فاشسٹ نظام اور اس کے دیگر عوامل ختم نہیں ہو جاتے اور اگلی نسل کے لیے نیا سیاسی ڈھانچہ قائم نہیں ہو جاتا، ہمارا انقلاب جاری رہے گا۔ جبکہ عبوری حکومت میں مشیر کا عہدہ 26 سالہ ناہید اسلام کی قائدانہ صلاحیتوں کا بھی امتحان ہے۔ احتجاجی تحریک کے نمایاں ترین چہروں میں سے ایک ناہید اب 2 وزارتوں میں اصلاحات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ بیوروکریسیটা কিন্তু 16 বছরের তৈরি হওয়া بیوروکریسی۔ ابھی جو بیوروکریسی ہے وہ کم از کم 16 سال پرانی ہے۔ یہ بیوروکریسی مکمل طور پر سیاست زدہ ہے۔ اس مسئلے کو راتوں رات حل کرنا بہت مشکل ہے۔ এই প্রবলেম সলভ করা সম্ভব হবে না۔ بنگلہ دیش میں طالب علم ایک بڑی سیاسی قوت بن کر ابھرے ہیں اور شیخ حسینہ کردار ختم ہونے کے 2 ماہ بعد بھی بہت سے طالب علم سیاسی اور سماجی طور پہ بہت سرگرم نظر آتے ہیں۔ بنگلہ دیش کو ایک ایسا ملک بنانے کی کوشش میں جہاں ریاست کی اولین ترجیح شہریوں کی خدمت ہو، ان کا تحفظ ہو، نہ کہ کسی حکمران کے اقتدار کو دوام بخشنا۔ فی الحال یہ واضح نہیں کہ وہ کردار جنہوں نے شیخ حسینہ کے طویل اقتدار کے خاتمے کی کامیاب تحریک چلائی اپنی کوئی سیاسی جماعت بنائیں گے یا نہیں۔ এখনই মনোযোগ দিচ্ছি না কারণ আমাদের কাছে মনে হচ্ছে اس پر ابھی ہماری توجہ نہیں۔ جب احتجاجی تحریک کے مقاصد حاصل ہو جائیں گے یا قوم کی تعمیر نو مکمل ہو جائے گی تو طلباء خود فیصلہ کریں گے کہ اب آگے کیسے چلنا ہے۔ আমরা আসলে সিদ্ধান্ত নিব যে আমরা আসলে কোন ফরম্যাটে ভবিষ্যতে কাজ করব۔ سینئر سیاستدان مرزا فخر الاسلام عالمگیر کہتے ہیں کہ ان کی جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی جیسی کسی بڑی سیاسی جماعت کا حصہ بنے بغیر طلباء شاید کوئی بڑی سیاسی تبدیلی نہ لا سکیں۔ Rural people, the main people who are there to vote. دیہات کے لوگ وہ اصل لوگ ہوتے ہیں جو ووٹ دیتے ہیں، وہ موجود ہیں۔ بی این پی اور دیگر بڑی جماعتوں کی جڑیں بہت گہری ہیں، تو میں نہیں جانتا کہ طلباء ان علاقوں میں کتنے اثر انداز ہو سکیں گے۔ Impact that will have in those areas. تجزیہ کار زاہد الرحمان کہتے ہیں کہ کوئی باقاعدہ ڈھانچہ طلباء تحریک کی ساکھ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اگر وہ مرکزی فیصلوں کو نہیں مان رہے تو وہ خود کچھ نہ کچھ کر لیں گے، لیکن اس کا تعلق پھر بھی اسٹوڈنٹ کوآرڈینیٹر سے جڑتا ہے۔ تیمارداری کے لیے آئے سنگدو کے ساتھ اسپتال میں لوگ سیلفیز بھی لیتے ہیں۔ وہ ایک ہیرو کے بھائی جو ہوئے۔ بنگلہ دیش میں ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے اور سب کی نگاہیں ملک کے نوجوان رہنماؤں پر لگی ہیں۔ سارہ زمان، وائس آف امریکہ، ڈھاکہ، بنگلہ دیش۔